سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کے اندر ادنا سے ادنا چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور جو دنیا کے اندر ہم مزیدار کھانا کھایا جاتا ہے اور یہاں کے نرم بستروں میں لیٹے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت کے اوپر ہم اور آپ اپنی نافرمانی ظاہر کرتے ہیں، جو انسان ان کا بھی حساب ہوگا۔ اور اس وقت جب کل قیامت کی باری آئے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ خود فرمائیں گے ہم آج کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج کیا کا بدلہ ملے گا، جیسا کسی نے بویا ہوگا ویسا ہی کاٹے گا۔ اگر کسی نے رائی کی دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہاں اسے دیکھ لے گا، اگر کسی انسان نے رائی کی دانے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس کا اعمال نامہ کھلی کتاب ہوگی، چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی۔ اور انسان یہ کہے گا کہ میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا، اس میں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لکھی نہ گئی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ اندازہ لگائیے آج ہمارے اندر کتنی برائیاں پیدا ہو گئیں، کس قدر خرابیاں آ گئی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہم سے برائیاں سرزد نہ ہوتی ہو۔ ہم خدا کی طاقت و قدرت پر بھروسہ کرنے کے بجائے طاغوتی اور شیاطینی طاقتوں پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، اور بے محابہ برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ نہ آخرت کا خوف ہے، نہ حساب و کتاب کی فکر ہے، حشر کی رسوائی کا ڈر ہے، نہ قیامت کے ہولناک مناظر کا پرواہ ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے پر کسی کو غور و فکر۔ اسی دنیا پر بری طرح پڑے ہیں، جس کے بارے میں آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا جیفا و طالبوہا کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والے، اپنی خواہشات کو ترک کرنے والے، حقیقی عیش اور ابدی زندگی تصور کرنے والے کو آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتے میں شمار کیا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، جس آقا مدنی اپنے محبوب کے لیے پوری کائنات کو سجایا، بنایا، سنوارا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو کوئی بھی قدر و قیمت نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیث مبارکہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہے۔ ایک مچھر کے برابر ہوتی وہ الگ بات ہوتی، لیکن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں جب موت کی پرزور آندھی چلتی ہے تو بڑے بڑے طوفانی قداور شخصیتوں، مالداروں، وزیروں اور خوبصورت محلات رکھنے والے انسان سے جب موت ٹکراتی ہے تو اس کی یہ ساری بہترین عمارت، خوبصورت جسم، یہ جوانی سب خاک میں مل جاتے ہیں، اور بدلے میں ہونا کیا پڑتا ہے؟ پھر اپنی ساری کیے کرائے کا حساب دینا ہوتا ہے، ایک پل کے بارے میں وہاں جواب ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اپنی دنیا کو سنوارے، ہم اپنی زندگی کو سنوارے۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو اپنے آپ کو بگاڑے نہ، ہم سنوارنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم کیوں نہ بیدار ہو جائیں، اپنے اعمال کا ہم کیوں نہ محاسبہ کریں، ہم جو کر رہے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہ کریں۔ یہ چوری، یہ غیبت، یہ ساری چیزوں سے ہم کیوں نہ چھوڑیں۔ خدا کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت، ہم کیوں نہ تصور کریں۔ آج سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے۔
اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے دماغ پر زور ڈالیں کہ آج مجھ سے کسی کی دل تو آزاری تو نہیں ہوئی ہے، آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ اپنے نفس کا کڑا محاسبہ کر۔ اسی چند باتوں کے اوپر میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم اپنی زندگی میں ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے ہم استغفار